أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 12 ہے اور یہ سورۃ نساء کے بالکل ابتدائی آیات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ نقطہ یاد رکھیں، قرآن میں 2 قسم کے خطاب ہوتے ہیں، ایک خاص ہوتا ہے اور ایک عام ہوتا ہے. تو یا ایھا الناس یہ عام خطاب ہے، سارے لوگوں سے خطاب ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے. اس میں مسلم غیر مسلم سارے آتے ہیں. کچھ خطاب خاص ہوتے ہیں جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب وغیرہ. تو اللہ سارے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، ڈرتے رہو اپنے اس رب سے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے. مراد آدم علیہ السلام ہے حدیث کے مطابق، کہ وہی پہلا جان ہے، وہی پہلا انسان ہے، اسی سے اللہ نے سب کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پیدا کیا، منہا اسی ایک جان سے، زوجہا اس کے جوڑے کو، مراد حوا علیہ السلام ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیے، بث یبث کے معنی پھیلانا، اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا بی بی سے نکاح ان کا کروا کے پھر پھیلا دیے ان سے، رجالاً کثیراً بہت سے مرد، ونساء اور بہت سی عورتیں، یعنی نسل انسانی کا آغاز کر دیا. واتقوا اللہ الذی، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے، تساءلون کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بھی اس کے نام پر یا اسی سے مانگتے ہو. والارحام، اور رشتہ داری کاٹنے سے ڈرو. ارحام جمع ہے رحم کی، مراد رشتے ہیں، چاہے محرم رشتے ہیں یا غیر محرم. تو والارحام، ڈرو رشتہ داریوں سے، اس کو کاٹنے سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے علیکم تم پر، رقیبا نگران. وآتوا الیتامى، اور دے دو، آتوا الیتامى دے دو تم، یتامہ یتیموں کو، یتامہ جمع ہے یتیم کی، دے دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال. ولا تتبدلوا الخبیث، اور ولا تتبدلوا تبدیل نہ کرو، بدلے میں نہ لو، الخبیث بدلے میں نہ دو، الخبیث گٹھیا اور حرام مال، بالطیب حلال اور پاک کے بدلے، یا گٹھیا عمدہ کے بدلے. ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم مال ان یتیموں کے، الی اموالکم اپنے مالوں میں ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے حوبا گناہ، کبیرا بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں میں، یعنی یتیم لڑکیوں میں، یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے انصاف نہ کر سکو گے. فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ وہ جو تمہیں پسند ہو، یا مَا طَابَ لَكُمْ وہ جو تمہارے لیے حلال ہے، مِنَ النِّسَاءِ باقی عورتوں میں سے، یعنی یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کر. مثنا دو دو، وثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار.
فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ انصاف نہ کر سکو گے یعنی زیادہ بیویوں میں فواحدۃ تو پھر ایک سے نکاح کرو، اور اگر ایک میں بھی نہ کر سکو انصاف او ما ملکت ایمانکم یا وہ جو تمہاری لونڈیاں ہے، ذالک ادنا یہ ایک سے نکاح کرنا یا لونڈی سے نکاح کرنا ادنا زیادہ قریب ہے اللہ تعولو اس سے کہ تم ظلم نہ کرو، کہ تم بے انصافی نہ کرو۔ وآتوا النساء اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر، صدقات جمع ہے اس کی واحد ہے صدقہ، اور صدقہ مہر کو کہتے ہیں۔ دے دو عورتوں کو ان کے مہر، یہ ولی کو خطاب ہے کہ مہر تم نہ لو بلکہ عورت کا حق ہے ان کو دو، نحلا خوش دلی کے ساتھ ناراضگی کے ساتھ نہیں۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ بس اگر وہ معاف کر دے لکم تمہارے لیے عن شیئن کچھ بھی من ہو اس سے نفساً اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ پھر اس کو ہنیئا مریئا ہنیئا مزیدار مریئا خوشگوار۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور تم نہ دو سفہاء بے وقوفوں کو نادانوں کو اموالکم التی اپنے وہ مال جعل اللہ لکم کہ اللہ نے بنا دیا ان مالوں کو قیاماً سہارا تمہارے لیے تمہارے قیام کا ذریعہ، وارزقوہم اور ان کو کھلاؤ فیہا ان مالوں میں سے، وکسوہم اور ان کو پہناؤ ان مالوں میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو بات ان سے قولا معروفا دستور اور نرمی کے ساتھ، قولا معروفا نرم بات یا قولا معروفا مناسب بات۔ محترم سامعین، یہاں سے سورۃ نساء شروع ہو رہا ہے۔ نساء کے معنی ہے عورتیں، تو اس آیت میں چونکہ عورتوں سے متعلقہ مسائل ہے اس لیے اس کا نام سورۃ نساء رکھا گیا۔ شروع آیت میں آدم علیہ السلام اور حوا بی بی اس کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے انسانوں کی نسل کی ابتدا کی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا کیونکہ پسلی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں میں بھی یہ ٹیڑھا پن رہے گا، اگر تم چاہو کہ اس کو سیدھا کرو تو اس کو توڑ دو گے، لہذا وہ ایسا ہی ٹیڑھا رہے گا، بس ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا ٹیڑھا پن اور اس کو سیدھا کرنا اور توڑنا اس سے مراد طلاق ہے۔ پھر اللہ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی اور اس طرح انسانوں کا یہ سلسلہ یہ شروع ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا ڈرو اس اللہ سے جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کاٹنے سے ڈرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں بہت ساری احادیث ہے رشتہ داری سے توڑنے کے متعلق۔ مشہور حدیث ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور مال میں برکت ہو اور اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رقیبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہر وقت تم پر رہتی ہے، لہذا کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ کو بھولنا نہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے 3 باتیں ہیں کہ یتیموں کو مال دو، ان کے اچھے مال کے بدلے میں گھٹیا مال نہ دو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر اس میں بے انصافی نہ کرو۔ اس میں اشارہ ہے عرب کے اس وقت کے رواج کی طرف کہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، یتیموں کو ان کا مال نہیں ملتا تھا، یا جو ان کا ولی ہوتا تھا تو اپنا ردی اور بیکار مال یتیم کے نام کر دیتا تھا اور اس کا عمدہ اور اچھا مال خود لیتا تھا، یا اگر اس کے پاس اپنا بھی مال ہوتا تھا اور یتیم کا بھی تو ان دونوں کو ایسے طریقے سے ملاتا تھا کہ یتیم کے مال کی حق تلفی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کے ظلم تھے اور یہ جو ان کی ناانصافیاں تھی ان سے ان کو منع کیا، اور فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، حوب کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں جو ایک رواج تھا اس پر رد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک لڑکی رہ جاتی یتیمہ، وہ مالدار ہوتی اور خوبصورت ہوتی تو اس کا کوئی رشتہ دار اس سے نکاح کر لیتا، لیکن نہ تو اس کو مہر دیتا اور نہ اس کے حقوق کا خیال رکھتا،
اور کسی اور کے نکاح میں بھی نہیں دیتا تھا کہ اس طرح اس کے ساتھ اس کا مال چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو منع کیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، یعنی ان کے شادی کر کے ان کے حقوق کا خیال نہ کر سکو گے، تو ان سے نکاح ہی نہ کرو، بلکہ ان کا نکاح کسی اور سے کرو، اور تم باقی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال ہے، یعنی جو غیر محرم ہے، 2 3 3 4۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی کہ وہ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے تھے اور اس کے لیے جائز تھی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح پر ایک مسلمان مرد وہ پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سے زیادہ 2 3 4 اگر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے۔ اس میں ایک شرط ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے شادی کرو، یا جو تمہاری لونڈیا ہے اس سے نکاح کرو۔ اور یہ ایک سے نکاح یا لونڈی سے نکاح اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو، یعنی یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھیں، اس میں ان امور کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے اختیار میں ہے۔ جو غیر اختیاری امور ہے اس میں انسان پر کوئی ملامت نہیں۔ مطلب غیر اختیاری امور سے دلی محبت اور میلان ہے کہ اگر ایک شخص کے 3 یا 2 یا 4 بیویاں ہو اور ایک سے زیادہ دلی میلان ہو اور باغی کی طرف نہ ہو، تو یہ غیر اختیاری چیزیں۔ ہاں، ان کا نان نفقہ، ان کا لباس، ان کی تعلیم اور ان کا علاج، یہ اختیاری چیزیں ہیں، تو اس میں وہ ظلم نہیں کرے گا۔ آگے آیت نمبر 4 میں عورتوں کے مہر کے بارے میں جو اس وقت ظلم ہو رہا تھا، ناانصافی ہو رہی تھی، اس کا بھی رد کیا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ یہ اس طرح ہوتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی اپنی لڑکی کا نکاح کر لیتا تھا لیکن مہر وہ خود لیتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ مہر ان کا حق ہے، ان کو دیا کرو۔ پھر آگے اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دے تو اس کو کھاؤ پیو مزیدار خوشگوار۔ یا اگر ایسی صورت ہو کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا پورا مہر یا آدھا مہر معاف کرے اپنی خوشی سے، یہ نہیں کہ مرد اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے یا زبردستی کرے یا اس کو تنگ کرے اور وہ مجبوراً اس کو کچھ معاف کرے، تو وہ عورت کے معاف کرنے سے بھی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے اپنا کچھ مہر معاف کر دے یا پورا معاف کر دے تو اس کو اس کا اختیار ہے اور یہ اس کا حق ہے، اور پھر وہ اس مرد کے لیے، شوہر کے لیے حلال ہوگا۔ اس میں 2 لفظ ہیں، ہنیئن مریئن۔ ہنیہ کے معنی مزیدار، مریہ کے معنی جلد ہضم ہونے والا، یعنی یہ جو اس صورت میں تم مال لوگے یہ تمہارے لیے حلال ہوگا اور اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو۔ بے وقوف سے مراد یتیم بچے بھی ہیں جو نادان ہو، یا عام بچے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہو، یا وہ ناسمجھ بیویاں جو مال کی حفاظت نہ کر سکتی ہو یا صحیح طریقے سے ان کا خرچ نہ جانتی ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو، کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور تمہاری زندگی کا سہارا ہے، اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار اور قیام ہے، تو ان کو ضائع نہ کرو۔ اور حدیث میں بھی اس طرح اشارات اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اس طرح اپنا مال بے وقوفوں کو دیتا ہے اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا مال ضائع ہو گیا، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیوں اس نے اپنا مال غریب بے وقوفوں کو دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اس مال میں سے اور ان سے مناسب بات کرو۔ یہ اشارہ ہے یتیم کی طرف کہ یتیم اگر ابھی بچہ ہے اور نادان ہے تو مال ان کو نہ دو، ہاں ان کا کھانا پینا علاج تعلیم ان کے مال سے کیا کرو، اور اگر وہ مال کا تقاضا کرے تو ان کو مناسب طریقے سے سمجھا دو کہ ابھی تمہارا مال میرے ساتھ محفوظ ہے اور تم جب بڑے ہو جاؤ گے، بالغ ہو جاؤ گے، تو میں تمہارا مال تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو اس طرح مناسب بات کرے شائستہ کہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو اور بات اس کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ چند مسائل اور چند متعلقہ باتیں تھی عورتوں سے متعلق، اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ باقی آگے آیات میں بھی بہت ساری متعلقہ مسائل ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔